دنیا میں بڑی ویڈیوز جو ہیں بہادری کے چرچے ہیں جی. تو کچھ اس حوالے سے کچھ تصاویر ہیں ہمارے پاس, وہ تصاویر دیکھ لیتے ہیں پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. جی پروڈیوسر صاحب تصویریں دکھائیں گا. یہ تصویر جو ہے جی یہ تصویر دیکھیں, یہ اس میں بھارتی جھنڈا پینٹ کیا ہوا اور اس میں یہ تاثر دیا ہے کہ یہ خواتین پاکستان کے بارڈر پہ کھڑی ہیں اور ایسی خواتین تو بھارتی فلموں میں دیکھنے کو ملتی ہیں تو اصل میں تو اچھا یہ خواتین دونوں جو ہے یہ کرد ہیں, یہ عراقی کرد خواتین ہیں اور دوسری عورت کے بازو پہ جو جھنڈا ہے وہ نظر آ رہا ہے. ہاں تو یہ ان لوگوں نے, اور دلچسپ بات یہ کہ ان دونوں تصویروں کو شردا کپور ان کے بالی ووڈ کے بہت مشہور وہ ہے, انہوں نے, اور رکن پارلیمنٹ جو کرن کھیر, دونوں نے اس کو وہ کیا. اچھا یہ دیکھیں یہ تصویر جو نظر آ رہی ہے, ان کو دکھایا کہ یہ سیاچن پہ کھڑے ہیں یہ دونوں فوجی, پیچھے سمندر ہے. پروڈیوسر صاحب سے کہ پچھلی تصویر دوبارہ دکھائیں جی, پچھلی تصویر کو دوبارہ لے کے جائیں. یہ امریکن ایک تیراک کی تصویر ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, ڈین اس کا نام ہے, اور یہ برف میں اس نے بنائی اور اس کو دکھایا جی سیاچن میں جو ہے وہ تیراک برف میں ڈکی ہوئی ساری کچھ. یہ تصویر یہ امریکن تیراک کی, اور پیچھے دیکھو سمندر بھی نظر آ رہا ہے. تو اس کو دکھایا جی یہ سیاچن میں ہے اور یہ برف میں اس کی حالت ہے, اور وہاں پہ ان کے جذبے جگانے کی کوشش کی گئی. یہ ایک وہ تیراک ہے. آگے آئیں گے دو تصویریں, آگے چلائیں جی, سلائیڈ کو چلائیں آگے. یہ سلیپنگ بیگ میں دکھایا, یہ کہا یہ سیاچن میں یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں اور بیچارے برف سے جم چکے ہیں. حالانکہ یہ دونوں تصویریں جو ہے یہ 2013 کی تصویریں, اور 2013 میں یہ روسی فوجیوں کی تصویریں ٹریننگ کے دوران کی ہیں, تربیت کے دوران کے ان مرحلے سے ان کو گزارنا پڑا. تو یہ فیک تصویریں. اگر ایک ویڈیو ہمارے پاس ہے جو بھارتی فوجیوں کی حقیقی بہادری کو, یہ ویڈیو جی اصل میں جو ان کا جو یہ کمانڈو ہے ان کے جو ہے دریا کراس کر رہے ہیں. میں بھی سرجیکل سٹرائک کرنے کے لیے آ رہے ہیں. میں بھی یہی کہنے لگا تھا کہ کہیں سرجیکل سٹرائک تو نہیں کر رہے جا رہے پاکستان پہ. یہ کیا حالت ہے. اچھا جو پیچھے جو کھڑے ہیں ساتھی یہ چیخ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ یہ مذاق اڑا رہے ہیں, مجھے لگ رہے ہیں. اچھا یہ کمانڈو ہیں ان کے. اچھا, اور دلچسپ بات یہ کہ ایک دفعہ یہ ٹریننگ سے فارغ ہو گئے, بڑا ان کا المیہ ہے. 40 کمانڈو جو ہے بس سے اتر کے بھاگ گئے. ان کو ٹریننگ سے فارغ ہو گئے, ان کو بھیج رہے تھے آسام میں کسی اس پہ مشن پہ بھیج رہے تھے. راستے میں بس روکی اور وہیں سے یہ چکر ہو گئے جی. دیکھو کیسے کراس. میں کہتا ہوں جی کمال مہارت ہے جی, یہ تو واقعی کوئی لگتا ہے سرجیکل سٹرائک کر کے آ رہے دال کھا کے. یہ گائے کا گوشت تو کھاتے نہیں ہے, وہ جو گائے کا چیز استعمال کرتے ہیں. ایک اور ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, ان کے بھارتی جو ہے اس کے فوجیوں کے حوالے سے, ان کی کوئی ماں ہے کسی فوجی کی جو کارگل میں بیٹھا ان کا مارا گیا ہے. اس نے تو مٹی پلید کی, دیکھو کہ مٹی پلید کی. اس نے کہا کہ ہمارے فوجیوں کو لے جا کے مارا گیا, ہمارے بچوں کو مارا گیا, ان کو ٹھیک سے راشن نہیں ملتا ہے, ٹھیک سے ان کے لیے کپڑے نہیں مل رہے, ٹھیک سے جوتے نہیں مل رہے, ویپنز نہیں مل رہے. اور ان کے جرنیل کے بیان ہیں انڈین آرمی کے, جو انہوں نے کہا کارگل میں تو ہمارے پاس ڈبوں میں پیشاب کر کے ہم باہر پھینکتے تھے, ہماری یہ حالت ہوئی تھی. ایک تو یہ بات ہے کہ دیکھیں فوجی کسی بھی ملک کا ہوتا ہے وہ اپنے ملک کے لیے جان قربان کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ بھی درست بات ہے کہ ان کی فوجیں بھی سیاچن میں وہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, برف میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. ہماری فوجیوں کی طرح کارگل میں ان کی بھی فوجی ہے, لیکن ایک چیز فرق کرتی ہے ہماری اور ان کی افواج میں کہ وہ صرف تنخواہ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. جذبہ وطن ہوتا ہے لیکن سب میں نہیں, تنخواہ سیلری ہے یہ چیزوں کے لیے لڑتے ہیں. لیکن ہماری فوج کے پاس کیا ہوتا ہے, شہادت کا جنون, محبت, وہ ساری. اس لیے ہماری مائیں دیکھیں بچے ایک کو قربان کر رہی, 5 بچے قربان کرنے والی فوج میں ایسی مائیں ہیں. تو وہ جو آپ نے ان کی ماں کا وہ پروگرام آپ نے دیکھا کہ ہماری, اگر ہمارے پاس نہیں, ہمارے پاس ابھی سلائیڈ نہیں ہوگی, ایک ہماری ماں کا قربان جہاں ان ماؤں پہ جنہوں نے ان بچوں کو جنم دیا, جو اپنے بچے کی شہادت کے لیے اسٹیج پہ آتی ہیں, اس کا ایوارڈ ریسیو کرنے کے لیے کہتی ہیں الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک یہ جذبہ ہے, ایک طرف وہ جذبہ ہے. اس میں ہم نے دکھانا یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو یہ کہ بھارتی فوجی اس حوالے سے کہ کتنے جھوٹ بول رہے ہیں, کتنا جھوٹ بول رہے ہیں, کتنا ان کا منفی پروپیگنڈا ہے فوجیوں کے حوالے سے. بھائی تم لوگ اور چیزیں, بہت ساری فوجیں, تمہاری فوجوں نے جنگیں بھی لڑی ہے, ریئل چیزیں. تو ان کی میڈیا کی جو کریڈیبلٹی ہے, ان کی جو حقیقت ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے, کس طرح کی فیک چیزوں کو لے کر سامنے آ رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ بھارتی میڈیا کا یہ وتیرہ ہے, وہ ڈرامٹائزیشنز کرتے ہیں چیزوں کی, ایکسٹرا ہائپ اس کی کریٹ کر دیتے ہیں. اور جو وہ جیسے پچھلے دنوں ایک ہم نے وہ بھی اسٹوری کی تھی, وہ 2 بچے تھے مدرسے کے, انہوں نے تصویر کھینچی, وہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے کچھ پولیس والوں کو لے کے محلے میں اسٹیکر بھی لگا دیے. تو یہ ان کا ایک وتیرہ ہے اور یہ اس طرح کرتے آ رہے ہیں. پھر ان کو سبکی بھی اٹھانی پڑی, لندن کا. اچھا وہ آج کل ایک اور بھی بڑی مودی کے بڑے کسی بول پہ نا, مودی نے وہ ٹرمپ نے کہا وہ 5 گھنٹے تک میرا دماغ کھاتا رہا, وہ انڈیا کا وزیر اعظم کسی نے میری جان کیوں نہیں چھڑائی. تو وہ مجھے کہہ رہا تھا شکریہ ادا کریں ہمارا جو $3 بلین ہم نے خرچ کیے.
اصل میں دیکھیں اگر آپ تھوڑے سے ٹائم دیں، مودی اصل میں دراصل ہوا یہ کہ افغانستان میں اس کو چودھری بنا کے ہمارے اوپر لایا گیا مودی کو، اور مودی بڑا خوش تھا 9/11 کے بعد کہ جی پاکستان کی گردن پہ آ کے بیٹھیں گے. لیکن آج 18 سال کے بعد دیکھو وہاں پریس کانفرنس اس نے کی مودی نے، اور اسی پریس کانفرنس کے اندر اس نے کہا پاکستان کی نئی قیادت سے ملنا چاہتا ہوں، پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتے. اسی میں انہوں نے بات کی کہ مودی ہم سے کہہ رہا ہے بھائی شکریہ ادا کرو امریکہ ہمارا کہ ہم نے افغانستان میں کام کیا. اب مودی نے ٹرمپ نے بڑے مزاحیہ انداز میں، بڑے مضحک خیز انداز میں تذلیل کرتے ہوئے، تحقیر کرتے ہوئے کہا کہ مودی سے میں نے پوچھا تم نے کیا کام کیا؟ کہہ رہا ہم نے لائبریری بنائی وہاں پہ. کہتے تیری لائبریری میں کون جاتا ہے پڑھنے کے لیے وہاں پہ؟ کہتے جتنی لائبریری پہ اس نے خرچ کیا وہ تو 5 گھنٹوں میں ہم افغانستان میں خرچ کرتے. 5 گھنٹے کا. اچھا صرف یہی نہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں یوم جمہوریہ کی تقریب پہ انہوں نے مودی کو باقاعدہ انویٹیشن بھیجا تھا، لیکن مودی نے ٹرمپ کو بھارت نے، لیکن وہ بھارتی یوم جمہوریہ کی تقریب پہ بھی نہیں آ رہا ہے. تو یہ کہ مطلب افغانستان کے اندر سے صرف امریکہ ہی نہیں نکل رہا ہے بلکہ $2 بلین انہوں نے. میرا یہ ماننا ہے کہ پھر یہ کہیں گے عبید صاحب یہ بہترین وہ خارجہ ڈپلومیسی ہے جس کی ہمیں گزشتہ 10-12 سال سے اشد ضرورت تھی. پاکستان میں اور امریکہ میں ایسے بڑے بڑے ہاؤسز بیٹھے ہوئے ہیں جو رینٹ کیے جاتے ہیں اور وہ آپ کی ڈپلومیسی کرتے ہیں وہاں کی حکومتوں کے اندر. یہ وہ پاکستان کی ان 5 مہینوں کے اندر وہ ڈپلومیسی ہے جس کے رزلٹ سامنے آ رہے ہیں. اس میں میں شاید آپ سے کلی اتفاق نہ افغانستان کی صورتحال دیکھیں، آپ جو ہے نا وہ افغانستان نے ظاہر ہے اس میں ہم سیاسی سے زیادہ عسکری پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان میں جو ڈیولپمنٹ پچھلے 18 سال میں پاکستان نے کی ہے وہ اب سامنے آئے گا، اور دنیا سمجھ رہی ہے کہ جی افغانستان کابل کا راستہ جو اسلام آباد سے ہو کے جاتا ہے. یہ تو بالکل یہ ان کے جرنیل بھی کہتے ہیں، ان کے CIA کے بڑے بھی کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے اداروں نے اسٹیبلشمنٹ نے وہی کرنی ہے جو ان کے مفاد میں ہوگا. دنیا کی ہر ایجنسی وہی کر رہی ہے جو کر رہے ہیں. تو یہ خوش قسمتی ہے آپ کی حکومت کی کہ بھائی اچھا حکومت کی یار کوئی بھی بات نہیں سنتا، نہ عبید الرحمان سن رہا ہے نہ فردوس جمال سن رہا ہے. حکومت جائے تو جائے کدھر، مجھے نہیں لگتا حکومت 5 سال پورے کرے گی.